میرے شوہر کی جاب ایسی ہے کہ ہر 2 سال بعد گھر کی تبدیلی ہوتی ہے۔ گھر میں پھلدار درخت ہوتے ہیں، جامن، شہتوت، انار وغیرہ، اور کافی پرانے بھی۔ کیا ان کو کاٹنا درست ہوگا؟ کیا پھلدار درختوں کو کاٹنا شریعت میں منع نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نظامی صاحب، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان درختوں کو کاٹنا کیوں ہے؟ کوئی ضرورت کیا ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب بھی تو ہو۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کلیئر نہیں کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کلیئر نہیں کی کہ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہ سرکاری تھا، کسی کمپنی کا دیا ہوا تھا، یا ان کا ذاتی تھا۔ یہ درخت انہوں نے خود کاشت کیے تھے یا ان کو جب انہوں نے گھر لیا تو پہلے سے موجود تھے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت درختوں کو کاٹنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت تو دیکھیں انسانیت کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی بڑی رحم دل ہے۔ آپ نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان کوئی پودا لگا دے، کوئی فصل کاشت کر دے، اور پھر اس درخت سے، اس فصل سے کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، کوئی پرندہ اس میں سے جاتے جاتے دانہ کھا لے، تو اس بندے کے لیے وہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں، قیامت آ رہی ہو اور کسی بندے کے ہاتھ میں کھجور کا وہ چھوٹا پودا ہو اور وہ کاشت کر رہا ہو، اس کو پتہ چل رہا ہے قیامت آنے لگی ہے، اگر وہ آنے سے پہلے وہ کاشت کر سکتا ہے تو وہ کاشت کر دے۔ ہماری شریعت تو درختوں کو کاشت کرنے کا حکم دیتی ہے، اور وہ درخت جو انسانوں کو بیٹھنے کی جگہ ہو، سایہ دار، اس کے سائے میں جانور بھی بیٹھتے ہیں۔ دیکھا پاکستان میں بڑے بڑے درخت ہیں جس میں پوری فیملیاں بیٹھی ہوتی ہیں، تو ایسا درخت تو بالکل بھی نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ ایسے درخت کے نیچے آلودگی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور آپ نے جنگوں کے دوران، جنگ ہو رہی ہے، کافر سے لڑنا ہے، تو بلا ضرورت کسی جنگی پلاننگ کی ضرورت کے بغیر جنگ کے دوران بھی آپ نے منع کیا کہ پھلدار درخت نہیں کاٹنا اور عمارتوں کو برباد نہیں کرنا۔ یہ ضرورت کی چیزیں، انسان، جانور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو بھائی ہیں، یا تو یہ سرکاری ملازم ہوں گے، جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا ہے، وہاں لگائے ہوئے پودے گورنمنٹ کے، ان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو جو چیز ان کی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیوں کاٹیں گے بھائی؟ تو یہ ان درختوں کو چھوڑ کر جائیں۔ اور اگر بالفرض یہ گھر ان کا اپنا تھا اور درخت بھی انہوں نے خود لگائے تھے، تو پھر بھی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ جو بعد میں اس گھر کو خریدیں گے یا جو بعد میں اس میں کرائے میں رہیں گے، اگر سرکاری عمارت ہے تو بعد میں آنے والا آفیسر اور اس کی فیملی جامن کھائیں گے، شہتوت کھائیں گے، امرود کھائیں گے، دعائیں دیں گے کہ یار ہم سے پہلے جو یہاں رہ کے گیا بڑا اچھا ہے۔ لاہور میں کتنے پارک ہیں پرانے، اور ہم 100 سال پرانے درخت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہی پھلدار درخت ہوں اور ان میں سے جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، تو سب دعائیں دیں گے، صدقہ ہوگا۔ تو درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹنا، بلکہ بیری کا درخت، بیری ایک پھل ہے نا جی، تو اللہ کے نبی کا یہ بڑا سخت فرمان ہے، فرمایا جس نے بیری کے درخت کو کاٹا، یعنی بلا وجہ بلا ضرورت لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس کو کاٹتا ہے تو اللہ اس کو اوندا جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے پھلدار درخت کو اگر یہ ان کی اپنی ملکیت بھی ہوں تو بلا ضرورت نہ کاٹیں، اس کو رہنے دیں، جو بعد میں آئے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر تو ان کے لیے کاٹنا بھی درست نہیں ہے۔